ابو بکر ابن العربی یہ مالکی ہیں اور قاضی ہیں. قاضی ابن العربی ابو بکر ابن العربی یہ اندلس کے رہنے والے ہیں، اندلسی، لیکن یہ یہاں بھی آئے تھے مشرق میں بھی، اور انہوں نے یہاں مشرق میں آ کے بھی علم حاصل کیا، مغرب میں بھی علم حاصل کیا، یہاں کر بھی علم حاصل کیا. تو موطا کی شرح بھی لکھی ہے انہوں نے، القبس، اور احکام القرآن بھی ان کی کتاب ہے، بہت جامع کتاب ہے مالکی علماء کی، قرآن کے احکام کے متعلق چھپی ہوئی بھی ہے. اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ان کی کتاب کو بڑا سامنے رکھتے ہیں. حنفیوں کی بھی کتاب ہے احکام القرآن کے متعلق، وہ کون سی ہے؟ ہاں، احکام القرآن ابو بکر الجساس کی، یہ قدیم کتاب ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی تھی احکام القرآن، لیکن وہ پوری ملی نہیں، وہ مفقود ہو گئی ہے، اور اس کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ ملا ہے. اور وہ بڑی منفرد قسم کی کتاب تھی کہ وہ احکام القرآن علی الابواب تھی. جیسے حدیثیں ہوتی ہیں نا الابواب مصنفات میں، سنن میں، جوامع میں، اس طرح انہوں نے احکام القرآن علی الابواب ذکر کیے تھے. طہارت کے متعلق قرآن کے احکام، نماز کے متعلق قرآن کے احکام، زکوٰۃ کے صدقات کے متعلق قرآن کے احکام، صیام کے متعلق، نکاح طلاق کے متعلق، اس طرح انہوں نے جمع کیے تھے، لیکن وہ ملی نہیں ساری. اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے ایک احکام القرآن. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے احکام جمع کیے، ان کے اقوال جمع کیے جو احکام القرآن کے متعلق ہیں. اور پھر شافعی علماء نے بھی کتابیں لکھی ہیں، احکام القرآن میں قیاد حراسی اور حنابلہ نے بھی لکھی ہے، لیکن اس کا نام میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن اس دور میں علامہ عبدالعزیز الطریفی ایک بہت بڑے عالم ہیں، آج کل بیچارے زیر عتاب ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور عافیت میں رکھے، اللہ مستعان. انہوں نے بھی احکام القرآن کے نام سے کتاب لکھی، آئی ہے وہ ہمارے پاس. جو کتابیں خریدی تھی نا میں نے، اس میں وہ آئی ہے احکام القرآن عبدالعزیز الطریفی کی. بہت اچھی کتاب ہے، وہ پڑھنے والی ہے، دیکھا کرو اس کو. تو ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے العواصم من القواسم. اس کا ایک حصہ جو ہے وہ شیعہ کے اعتراضات کے اوپر، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے جو صحابہ کے متعلق شیعہ کے اعتراضات ہیں نا، ان کا جواب دیا ہے انہوں نے اس کتاب کے اندر. وہ ایک باب ہے اس کتاب کا. ویسے یہ جو کتاب ہے العواصم من القواسم 2 جلدوں میں بڑی ضخیم کتاب ہے، یہ بڑی ضخیم کتاب ہے. اس میں جتنے بھی دین اسلام کے اوپر یا دین اسلام کے احکام کے اوپر یا عقائد اسلامیہ کے اوپر اعتراضات لوگوں کی طرف سے کیے گئے نا، ان کے جوابات دیے. یہ بڑی عظیم کتاب ہے العواصم من القواسم من القائدین الاسلام الباطنیۃ والظاہریہ. تو باطنیہ کی طرف سے، فلاسفہ کی طرف سے اور ملحدین کی طرف سے جو اعتراضات ہوئے ہیں، وہ سارے اعتراضات انہوں نے جمع کر کے ان کے جوابات دیے ہیں. اور جو شیعہ کے متعلق خاص ایک باب تھا نا جس میں صحابہ پر اعتراضات کیے ہیں، اس کا جواب جو ہے نا انہوں نے اس میں دیا ہے. اور وہ حصہ جو ہے علامہ محب الدین الخطیب مصر کے ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے، البطبات السلفیہ کے نام سے انہوں نے پرنٹنگ پریس وہاں قائم کیا تھا. اور وہ ایک رسالہ بھی نکالا کرتے تھے، کیا نام تھا اس رسالے کا؟ بڑے صافی بھی تھے اور بڑے ماشاءاللہ متحمل سلفی تھے محب الدین الخطیب. ان کے بیٹے سے ہم ملے تھے جب ہم مصر گئے نا، تو دل میں شوق تھا جو مطبعہ سلفیہ جا کے دیکھے اور ان کی وہ لائبریری دیکھیں. تو ان کے بیٹے کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی ہماری، پتہ نہیں اب سارا وہ یاد ہے، یہ چلا گیا دنیا سے. قصی اس کا نام، قصی محب الدین. اللہ. تو انہوں نے نا اس کو الگ جمع کر کے نا اس کے اوپر حواشی لکھ کر بہت شاندار بنا کے اس کو شائع کیا، اور پڑھنے والا ہے وہ ضرور پڑھیں آپ لوگ. شیعہ کے جو اعتراضات ہیں نا اس کا جواب ہے
اور اس کے اوپر پھر تفسیر کے ساتھ حواشی لکھے ہوئے ہیں شیخ محمد الدین خطیب رحمۃ اللہ علیہ. من القائدین الاسلام الباطنیۃ والظاہریہ، العواسم من القواسم من القائدین الاسلام الباطنیۃ والظاہریہ. یہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، یہ مالکی فقیہ بھی تھے اور قاضی بھی تھے. یہ ظاہریہ کے بڑے خلاف تھے. حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے مالکی فقہ کے اوپر بہت نقض کیا ہے اور نقد کیا ہے. یعنی فقہ مالکی کا توڑ کیا ہے اور اس کے اوپر بڑی تنقید کی ہے. حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ المحلہ کے اندر وہ چونکہ مالکی فقہا کی طرف سے ابن حزم کی بڑی مخالفت ہوتی اور انہوں نے ان کو پریشان بھی کیا اور ان کے خلاف فتوے بھی دیے اور ان کو حکمرانوں سے سزا بھی دلوائی. اس لیے پھر بندے کے اندر یہ بات آ جاتی ہے رد عمل والی، تو پھر وہ اپنی کتابوں کے اندر نا مالکی فقہا کا خاص طور پر جمودی تقلید جو ہے نا، اس کا بڑا توڑ کرتے ہیں حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ. تو مالکی فقہا اور مالکی فقہ کے اوپر پھر ان کا لہجہ بڑا درست ہو گیا، بہت سخت ہو گیا. تو اس لیے یہ امام جو ہے نا ابن العربی، یہ ظاہریہ کے بڑے خلاف ہیں اور غصہ ہوا حافظ ابن حزم پر نکالتے. لیکن یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ علماء کی آپس میں چلتی رہتی ہیں. یہ میں اس لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ جو آج چل رہا ہے نا، اہل علم کے درمیان پرخاش ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف سخت الفاظ ہوتے ہیں اور تذلیل تفسیر تک بات چلی جاتی ہے. یہ انسانوں کی کمزوریاں ہیں. رحم اللہ الجمیع وغفر اللہ لنا ولہم. یہ انسانوں کے اندر ہوتی ہے. اس لیے انسان کو عدل اور انصاف کا علم بردار بننا چاہیے اور یک طرفہ جو ہے نا وہ موقف دیکھ کر کوئی اختیار نہیں کرنا چاہیے. دونوں طرف کی بات سنیں، دونوں کو سمجھیں اور پھر اس کے بعد انصاف کی بات کریں. میں حیران ہوتا ہوں حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے رویے کے اوپر. انہوں نے یہ اصول بھی بتایا، کہتے ہیں کہ اختلافیات کے اندر انسان کو ہمیشہ یہ طرز عمل سامنے رکھنا چاہیے کہ جو مختلف اقوال ہیں نا، ان کے سارے دلائل دیکھیں. اس قول کے بھی دلیل دیکھے، قول بھی دیکھے، اس کے بھی دلیل دیکھے اور اس کی قول کو سمجھے اور پھر ان کے درمیان موازنہ کریں. اور اگر جمع اور تطبیق کی صورت نکل سکتی ہو تو وہ نکالیں، اور اگر نہیں نکل سکتی تو یہ دیکھیں کہ مختلف اوقات میں اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. یہ دیکھیں. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ترجیح دے کہ جس کو سمجھتا ہے کہ زیادہ راجح ہے لیکن دوسرے کو بھی معذور سمجھے، دوسرے کو بھی معذور سمجھے. اور آپ دیکھ لیں کہ ایک علی بکری قاضی تھے اور عالم تھے مصر کے. انہوں نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بڑی بدزبانی کی، تکفیر کی، تذلیل کی اور وقت کے حاکم سے ابن تیمیہ کے خلاف انہوں نے اس طرح کی کوشش کی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ختم ہی کر دیا. یہ گستاخ رسول، یہ گستاخ رسول. لیکن حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے کا جواب دیا اور اس کے جو اعتراضات تھے ان کو ایک ایک کر کے ان کا نقض کیا. کتاب الاستغاثہ ہے ان کی، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، الرد علی البکری، کتاب الاستغاثہ فی الرد علی البکری. علی بکری اس کا نام تھا. تو اس کا انہوں نے جواب دیا اور ویسے یہ قبوری تھا، علی بکری قبوری تھا، استغاثہ بالاموات کا قائل تھا جو کھلا شرک ہے. تو اس کا وہ قائل تھا اور اسی وجہ سے ابن تیمیہ کے وہ خلاف تھا. لیکن حلولیوں اور اتحادیوں کے وہ خلاف تھا. حلول و اتحاد والے جو نظریہ رکھنے والے ہیں نا، ان کے وہ خلاف تھا. تو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو دلائل تھے ان کا جواب دیا، لیکن یہ کہا کہ یہ جو اقوال ہیں یہ سراسر کفر اور شرک کے اقوال ہیں. لیکن اس کو کافر نہیں کہا، اس کو کافر نہیں کہا. یعنی قول جو ہے یہ کفریہ ہے لیکن قائل کی تکفیر نہیں کی. یہ نقطہ جو ہے نا یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. یہ اہل علم کی بات ہوتی ہے، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. یہ قول کفریہ ہے لیکن قائل جو ہے وہ بھی کافر ہے. تو کہتے ہیں کہڑی گل پیچھے رہ گئی، جی کفر ہے تو پھر وہ کافر نہیں ہے. یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ یہ قائل جڑا ہے وہ کافر نہ ہوئے تو قول جڑا وہ کفر ہوئے،
ایک بھی گل ہے کہتے بالکل نامعقول کر کے یہ بات ہوتی ہے. یہ اہل علم کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا شباب المسلم فسوق و قتالہ کفر. قتال کفر ہے لیکن مقاتلین کافر نہیں. ماں بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. مومنین بھی کہا ہے اور پھر ان کے لیے قتال کا بھی ثابت کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کو کفر قرار دیا ہے. تو بعض وقت فعل جو ہے وہ کفریہ ہوتا ہے لیکن اس کا فاعل ہے وہ کافر نہیں ہوتا. انہوں نے علی کی تکفیر نہیں کی, علی بکری کی تکفیر نہیں کی اور اس کے ساتھ انصاف کیا کہ جو اس کا موقف تھا علولیوں اور اتحادیوں کے متعلق کہا کہ یہ بڑا اچھا موقف ہے, اس نے ان کی تردید کی ہے. یعنی انصاف یہ ہوتا ہے. تو یہ انسانوں کی کمزوریاں سارے جو ہے نا وہ اس طرح کے انصاف کو قائم رکھ سکے. قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے. قرآن مجید جہاں ذکر کرتا ہے اسی سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے 2 جگہ کے اوپر جو ہے نا اہل کتاب کی مذمت کی ہے. یا اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشهدون لم تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون وقال طائفة من الكتاب. اور پھر کیا کہا ہے من الکتاب من ان تامنه بدینار لا یؤدیہ الیک ومنهم من ان تامنه بقنطار یؤدیہ الیک. اس کے بارے میں کہا کہ الا وعدتم علیہ قائمہ اور اس کے بارے میں کہا کہ یؤدیہ الیک. یعنی سارے ایک جیسے نہیں, ان میں اچھے بھی ہیں. اور پھر آخر میں جا کے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ اور لیسوا سواء من الکتاب لیسوا سواء من الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم. یہ انصاف قرآن نے سکھایا ہے اور یہ انصاف آج ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور یہ بات میں کہنے لگا ہوں آپ کو لیکن اس کو جو ہے نا سمجھ کے رکھیں. بات بہت سارے آج جو بریلیوں کے نظریات ہیں نا یہ پہلے لوگوں میں بھی ملتے ہیں. سیوتی کے ہاں بھی ملتے ہیں, قاضی یاد کے ہاں بھی ملتے ہیں, سبکی کے ہاں تو بہت زیادہ ابن تیمیہ کے دشمن تھے اور اسی طرح کے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ملتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے علوم سے ہم استفادہ کرتے ہیں. لیکن بریلویوں کو چھوڑ کے حنفیوں کو بھی قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. حنفیوں کا نام آ جائے وہ ہمارے دوست ہوا کرتے تھے رحمہ اللہ اور غفر اللہ, وہ کہتے تھے جو حدیث پڑھو نا اس کے خلاف جو موقف ہوگا وہ حنفیوں کا ہوگا. ہر حدیث کے خلاف جو حدیث میں لکھا ہے اس کے خلاف حنفی. اور ہمارے ایک دوست ہیں ابھی وہ بیٹھا نہیں ہے آج ان کا بیٹا تو ہمارے یزدانی صاحب کا کہاں گیا فوت بھی ہوگی اللہ تعالیٰ مسئلہ. تو انہوں نے کتاب لکھی ہے احناف کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف چلا. میں نے انہوں نے کہا یار آپ نے کیا کر دیا. تو کہتے ہیں اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے, کچھ نرم بھی کرتے رہتے ہو سختی نہیں دوڑوں گی. چلو ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا جو چیزیں اب ہم ان کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ پہلے بھی موجود ہے لیکن پہلے کے خلاف ہمارا وہ موقف نہیں ہوتا جو ان کے خلاف ہے. تو المعاصرۃ اصل المنافرہ. جو زمانہ ایک ہوتا ہے نا پھر نفرت اور کراہت بڑھ جاتی ہے. زمانہ گزر جاتا ہے تو وہی لوگ جو ہے نا وہ قابل قبول ہو جاتے ہیں. انسان کو جو ہے نا وہ انصاف اور عدل والا پہلو اختیار کرنا ہے کہ جب ان کو دیکھ لیا ظاہری طور پر کفر پر یا شرک کرتے ہوئے ہم کیوں نہ ان کو کہیں مرنے کے بعد بھی یار مرنے کے وقت کا پتہ نہیں نہ ہوتا کہ کیسے مرا ہے. یہ بات ہوتی ہے لا ندری اللہ تعالیٰ نے ایمان کے اوپر موت ہے. اس کے بارے میں تفصیلی تھوڑا سا میں بتائیے. جس طرح موتی ہے وہ مر جائے اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کہ اس نے وہ تو کافر کلمہ نہیں پڑھتا. اس طرح ہم بعض مسلمان بھی کرتے ہیں, بعض مسلمان بھی کرتے ہیں کلمہ پڑھنے والے. بریلوی اگر وہ شرک کرتا رہے اور ہمیں نہیں پتا کہ اس نے توبہ کی ہے یا نہیں شرک سے, اور وہ اپنے وہ نہیں اسی شرک پر ڈٹا رہا ہے ہمارے سامنے تو اسی طرح مر گیا, ہم اس کو مشرک کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ اس کی زندگی کے اندر شرکی اعمال ہیں لیکن وہ جہنمی ہے, کافر ہے, خالی ملا ہے, اس لیے وہ کلمہ پڑھتا. کلمے کا بڑا وہ جو حدیث میں آتا ہے اللہ شکران کر, اس نے کلمہ پڑھا تھا بچنے کے لیے, تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. اور میں تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا ہے کہ اس نے تلوار سے بچنے.
اور کلمہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخر زمانے کے اندر ایسا وقت آئے گا قرآن کھا لیا جائے دین مٹ جائے گا لا یعرفون ما صلاۃ ما صوم ما زکات کوئی پتہ نہیں ہوگا ان چیزوں کا بس ایک کلمہ ہوگا جو وہ پڑھیں گے یقولون لا الہ الا اللہ اور وہ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادوں کو ہمیں سنا حضرت ابو ذر نے کہا کہ ما تغنی عنہم لا الہ الا اللہ اذا كانوا لا يعرفون ما صوم ولا صلاۃ ولا صدقہ کوئی جانتے ہی نہیں فرمایا تنجیہم من النار یہ کلمہ ان کو جہنم سے نجات آگ جہنم کی آگ سے نجات دلاتا اور ان لوگوں کو جہنم سے نکال لو جنہوں نے لم یعملوا خیرا قط لم یعملوا خیرا قط چلو میر صاحب رحمہ اللہ نے سنایا تھا یہ آفس صاحب نے سنایا آفس صاحب نے سنایا تھا آفس صاحب نے ایک دفعہ بات ہوئی عبدالرحمان صاحب کے ساتھ اور عبدالسلام صاحب کے ساتھ اور مولانا عبدالحمید کے ساتھ ان دونوں کا بزرگوں کا موقف تھا عبدالسلام صاحب حافظہ اللہ اور عبدالرحمان صاحب کا کہ جو بے نمازی ہوتا ہے نا یہ کافر ہوتا ہے اور یہ ایسا ہی کفر ہے کہ انسان کو جہنم میں لے جائے اور شاید اس طرح کی بات انہوں نے کی کہ شاید اس کی یاد بھی نہیں ہونی اس طرح کا موقف تھا تو مولانا عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے استدلال کیا صحیح مسلم کی حدیث اللہ یعملوا خیرا قط ان کو نکال لو فی قلوبہم مثقال ذرۃ من ایمان ولم یعملوا خیرا قط ان کو بھی نکال لو وہ کہنے لگے اس حدیث کا تم کیا کرو تو پھر یہ دونوں حضرات چپ کر لیں یہ حضرات چپ کر لیں اس لیے کلمہ جو ہے نا اس کی بڑی برکت ہے اس کی جو کلمہ پڑھتا ہے اور خاص طور پر عوام ان کے بارے میں نا انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس نے تو بیچارے نے سنا اور مان لیا اور یہی کچھ اس کا تھا فرض کہ عالم سے پوچھے اور عالم نے بتا دیا کہ یہ ایسے ہے تو اس نے اس کے اوپر عمل کر دیا اس کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے اس لیے میں ان کے جنازے بھی پڑھ لیتا ہوتا ہوں اور وہاں دعا جو ہے نا تخصیص کے ساتھ اس کے لیے نہیں کرتا اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات کر دیتا ہوں اللہ مغفر للمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات سارے آئے تعین کے ساتھ اس کے لیے نہیں کرتا دعا اللہ مغفر له وارحمه عمومی دعا کر دیتا اور اللہ مغفر لحینا والی دعا تو ایسے آئی ہم استدلال کیا جا سکتا ہے نمازی کے بارے میں کافر نہیں گیا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی کرتے تھے وہ حدیث مطلقہ سے بھی استدلال کرتے تھے اور ابو عبیدہ بن صامت کی حدیث سے بھی استدلال کرتے تھے کہ جس کی نمازیں پوری ہوئی اس کا اللہ کے اوپر عہد ہے اور جس کی پوری نہ ہوئی لیس لہ عند اللہ عہد ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ کہتے تھے کہ یہ طاقت بخشی ہے تو بہرحال اس چیز کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر نا توازن پیدا ہو خاص طور پر لوگوں کے اوپر حکم لگانے میں انسان کو نا کسی مسئلے کے بارے میں موقف اختیار کرنے کے لیے بھی انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے قطعی اور ایسا موقف کہ جو حاسم ہو کہ بس یہی ہے اور سب غلط ہے نہیں یہ بات جو ہے نا بہت اونچی بات ہے اور بہت زیادہ اس کے لیے انسان کو علم و بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ میں تو کسی مسئلے کے بارے میں خلجان ہوتا تھا نا تو پھر اللہ رب العزت سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دعا پڑھ کے اللہ رب العزت سے اللہم رب جبرائیل و میکائیل اسرافیل فاطر السماوات والارض یا مفہم سلیمان فہیم و یا معلم ابراہیم علم دعائیں کر کے پھر شرح ذکر ہوتی تو پھر موقف اختیار کر اور ہم تھوڑا بہت دیکھا دکھا اور چلو اس کے بعد موقف اختیار کرتے ایسا نہیں کرتے بہت اونچی بات ہوتی ہے تو خیر تو بات آ گئی تھی مناسبت کے ساتھ کہ علامہ ابو بکر بن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اور عواصم القواصم من القائدین الاسلام الباطنیۃ والظاہریہ تو انہوں نے ان کو سر فہرست رکھا ہے باطنیہ فلسفی اور شیعہ اور یہ جو تھے نا عبیدی جنہوں نے مصر کے اندر جامع ازہر کی بنیاد رکھی فاطمی شیعہ یہ باطنی تھے اسماعیلی شیعہ یہ باطنی ہے دروزی یہ باطنی ہے اور بابی بہائی اور قادیانی یہ بھی خبیث ایسے ہی
قادیانی بھی ایسے ہی، یہ باطنی فکر سے ہے اور انہی سے انہوں نے جو زیادہ رہنمائی دی اور نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے بھی بابی بھائی انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے کہ یہ جو اپنے ان کے امام ہیں یا پیشوا ہیں ان کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے. اور بنیاد اس کی کیا ہے؟ ان جعفری اثنا عشریوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ کہ ائمہ معصومین جو ہیں ان کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے، ان کو موحا الہ سمجھتے ہیں. تو اسی سے یہ سلسلہ جو ہے نا ان کے آگے چلا ہے اور یہ سارے فرقے ان سے پیدا ہوئے. لیکن علماء کا اور عوام کا نا انسان کو فرق کرنا چاہیے. عوام کی حیثیت اور ہوتی ہے اور علماء کی حیثیت اور طلباء علم کی حیثیت اور ہوتی ہے.